سا بوڑھا ہونے لگ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کے کرم دیکھو کہ اس نے جیلان کی سرزمین پر حضرت ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں حضرت فاطمہ ام الخیر کے بدن مبارک سے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا سرکار غوث اعظم کو پیدا فرمایا. اور سبحان اللہ سن 471 ہجری میں سرکار غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں. کون سے وقت میں میرا غوث پیدا ہو رہا ہے؟ صبح صادق کے وقت یعنی سحری کے وقت غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. میرے غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی. سرکار غوث اعظم کی ولادت کے بعد دیکھا گیا نانا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, دادا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, دادی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, نانی بھی خوشی سے جھوم رہی ہے, پورا خاندان خوشیاں منا رہا ہے, والد خوشی منا رہے ہیں, حضرت فاطمہ ام الخیر بھی خوشی منا رہی ہے. کیوں نہ ہو جن کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو یکایک لوگوں کے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے, یکایک لوگوں کے دل میں جو ہے خوشی دوڑنے لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ماحول میں کیا دیکھا گیا؟ سرکار غوث اعظم کے گھر میں خوشی ہی خوشی ہے. حضرت عبداللہ سمعی الگ خوشی منا رہے, حضرت ابو صالح جنگی دوست الگ خوشی منا رہے. سادات کے گھرانے میں ایک چشم چراغ آیا ہوا ہے, ایک نور جیسا بچہ آیا ہوا ہے, سب خوشی منا رہے. اچانک کیا دیکھا گیا کہ اسی اسنا میں حضرت غوث اعظم کی والدہ محترمہ جو تھی اللہ اکبر کبیرہ اچانک ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگ گئی. اب سارے لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو فاطمہ تو ابھی خوش نظر آ رہی تھی, ابھی تیرے چہرے پر مسکان تھی, لیکن اچانک کیا ہوا کہ تو جو ہے اتنا رنجیدہ ہو گئی, تیرے چہرے سے خوشی کے آثار ختم ہو گئے, تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. توجہ سے سننا. اب سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ کہتی ہے اب میں ابھی تک خوش تھی, لیکن جب میں اپنے بچے کو پستان منہ سے لگا رہی ہوں اور دودھ پلانا چاہتی ہوں تو میرا بیٹا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے, میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کسی مصیبت نے میرے لڑکے کو گھیر لیا؟ کیا کسی بیماری نے میرے بچے کو اپنے ساتھ میں لے لیا؟ لیکن سبحان اللہ آپ ذرا غور کیجئے گا, پورا دن اسی کشمکش میں گزرتا رہا, لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت آیا اور مسجد کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, ادھر غوث اعظم کی ماں نے غوث اعظم کے منہ سے اپنے پستان کو لگایا تو میرا غوث دودھ پینے لگ گیا. سبحان اللہ, دودھ پینے لگ گیا. غوث اعظم نے دودھ کو نوش کیا اور یہ بتا دیا رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے نہ جھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ. غوث اعظم سبحان اللہ بے سر. اس شان سے میرے غوث کی ولادت باسعادت ہوئی. وہ غوث اعظم ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزے پر روزہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اپنی باڈی کا خیال کرتے ہیں کہ ہم دبلے اور پتلے ہو جائیں گے. ارے غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو, میرے غوث اعظم جوانی تو جوانی ہے, ارے ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور سبحان اللہ ان کا روزہ قضا نہیں ہو رہا. وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا میرے عزیزو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ غوث اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سبحان اللہ ایک صاحب نے پوچھا اے بڑے پیر آپ یہ بتائیے آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو سبحان اللہ فرشتے مجھے مدرسہ تک بھیجنے کے لیے لے کر کے جاتے تھے اور میں اپنے کانوں سے سنتا تھا اے مدرسے کے بچوں اپنی اپنی جگہ کشادہ کریے, جگہ چھوڑ دو اور ان کے اللہ کے ولی کے لیے ولیوں کے تعداد غوث اعظم کے لیے جگہ چھوڑ دو. جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے مجھے ولایت سے نوازا ہے. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آؤ دیکھو ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے اور جب کھیلتے کھیلتے آپ ایک بیل کے پیچھے جانے لگے. اکثر بچے ایسا ہوتا ہے کسی جانور سے کھیلنے لگ جاتے ہیں, ایسے غوث اعظم ایک بیل کے پاس پیچھے پیچھے چلنے لگے تو بیل مڑ کر کے کہتا ہے اے بیٹا عبد القادر اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے, اللہ رب العزت نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اب غوث اعظم بھاگے بھاگے گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے گود میں بیٹھ گئے اور عیدہ پیش کرنے لگے کہ آج بیل اس طرح
مجاہدہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر یہ غوث آدم کا مرتبہ ہے، یہ غوث آدم کا مقام ہے۔ آؤ دیکھو غوث آدم کی کرامتیں بہت سی ہیں، لیکن میں کتنا بیان کروں گا، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، میرا غوث کتنا عالی مرتبت والا ہے۔ سرکار غوث آدم کی شان اس سے ملاحظہ کیجئے، معراج کی رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب آپ براق پہ سوار ہونے لگے اور براق پہ جب سوار ہونے لگے تو سیڑھی کی ضرورت پڑی، اس وقت میرے غوث آدم کی روح وہاں بھی حاضر ہوئی اور عرض کیا اے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اپنا قدم ناز ہمارے کندھے پر رکھ کر کے براق پہ سوار ہو جائیے۔ سرکار غوث آدم کے کندھے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز رکھا اور براق پہ سوار ہو گئے اور ارشاد فرمایا اے بیٹا عبد القادر، آج میرا قدم تیرے گردن کے کندھے پر ہے، کل تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معراج کی رات میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا، غوث آدم نے جو بغداد کی جامع مسجد سے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، یہ زبان غوث کی تھی، فرمان میرے مصطفیٰ کریم کا تھا۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرے دوستو، سرکار غوث آدم کی گیروی ہم منائیں، ادب و احترام سے خوب غوث آدم کی گیروی منائیں، اور یہ دھیان رکھیں کہ غوث آدم کی شان وہ ہے، فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، وہیں سے وہ میرا مرید پکارے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث آدم کا۔ لہذا ہمیشہ غوث آدم کی محبت پر عمل کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے۔ لہذا میرے دوستو، میں بہت زیادہ دیر تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بس یہ بات آپ سن لیں کہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کتنا بیان غوث آدم کے بارے میں سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، راتیں گزر جائیں گی، لیکن ذکر غوث آدم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سے سنیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا جو ہے بغداد کی سرزمین سے آپ اپنی خانقاہ سے غائب ہو گئے۔ اب سارے مرید آپ پریشان ہیں کہ میرا غوث، میرے پیر کہاں چلے گئے۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے نکلے اور دریائے دجلہ کی طرف گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا بیان ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ غوث آدم کو تلاش کرتے کرتے اور دریائے دجلہ کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ سبحان اللہ، غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی سطح پر، دریا پر ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ کوئی برابر زمین پر چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں نکل کر غوث آدم کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہے۔ اے مسلمانوں آگے سنو، اچانک وہ لوگ بتاتے ہیں ظہر کا وقت آیا، ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے تخت سلیمانی کی طرح ایک بہت بڑا جائے نماز وہاں پر دریا پر آتا ہے اور اس کے کونوں پر لکھا ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری آیت بھی لکھی ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ غوث آدم کے سامنے مصلی بچ جاتا ہے اور جائے نماز بچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا دیکھا گیا کہ رجال الغیب سے کچھ لوگ آتے ہیں اور غوث آدم کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار غوث آدم نے نماز پڑھائی اور سارے لوگوں نے نماز ادا کری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے بھی سنو، سرکار غوث آدم نماز پوری کرنے کے بعد میں دعا کرتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق جن کا مرتبہ تو نے اعلیٰ کیا ہے، اے اللہ میرے مریدوں کو، توجہ سے سننا، میرے مریدوں کو، میرے مریدوں کے مریدوں کو یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا، اس وقت ان کی روح نہ قبض کرنا جب تک کہ انہیں توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث آدم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو موت نہ دینا، میرے مریدوں کو، میرے مریدوں کے مریدوں کو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو سنو، سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، جب غوث آدم نے یہ دعا کی
تو آواز آئی اے عبد القادر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو بھی غوث اعظم کی محفل کرواتا ہے اور کرتا ہے، جو غوث کا ذکر کرتا ہے، غوث کی محبت کو دل میں بٹھاتا ہے، ارے اس وقت تک اس کی روح نہیں نکلے گی جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے۔